خیر خواہی کسے کہتے ہیں؟ یعنی عام الفاظ میں اگر آپ جاننا چاہیں، خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھائی کا بھلا چاہیں، کسی بھائی کے ساتھ آپ بھلائی کریں، اچھائی کریں، برائی نہ کریں، یہ خیر خواہی ہے۔ اور خیر خواہی یہ دو طرح کی ہو سکتی ہے، یا تو انسان بھلا کرے یا پھر انسان بھلا چاہے۔ ہر انسان بھلا کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن ہر انسان بھلا چاہنے کی طاقت ضرور رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ میں اور آپ اپنے بھائی کے تعلق سے دل میں اچھا خیال اور بھلائی کا خیال ضرور کر سکتے ہیں۔ تو یہی معنی اور مفہوم ہے خیر خواہی کا۔ سب سے پہلی بات خیر خواہی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سب کے لیے مفید بنائیں۔ جہاں آپ جائیں آپ سے لوگوں کو فائدہ، آپ سفر کر رہے ہیں آپ کے ساتھی کو آپ سے فائدہ، آپ ایک پڑوسی ہیں، پڑوسی ہونے کے حیثیت سے آپ کے ایک بازو گھر والے کو فائدہ۔ آپ اپنی شخصیت کو مفید بنائیں، فائدہ مند شخصیت بنائیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے آپ میں یعنی لوگوں کے لیے جو مفید ہو، فائدہ مند ہو، وہ انسان سب سے بڑا بہتر انسان ہے۔ اگر آپ کسی کا خیر نہیں کر سکتے ہیں، بھلائی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں، فائدہ کسی کو نہیں پہنچا سکتے ہیں، کم از کم ہماری ذات سے کسی کو نقصان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بندے کے حق میں خیر خواہی۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے، سب سے افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ۔ تو حضرات، خیر خواہی میں سب سے پہلی چیز یہ ہے اپنے آپ کو مفید بنائیں، ہر کسی کے لیے فائدہ مند بنیں، نقصان کا باعث نہ بنیں۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی نے یہ جو مثال دی ہے کہ مومن کھجور کے درخت کی طرح ہے، وہ کیسے؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کھجور کی ہر چیز فائدہ مند ہے، اس کی جڑیں فائدہ مند، اس کا تنا فائدہ مند، اس کی پتے فائدہ مند، اور اس کا پھل تو فائدہ مند ہے ہی۔ تو ایک مومن کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ جہاں رہے صرف اور صرف اس سے فائدہ ہی ہو۔ حضرات، سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہو سکتی ہے معلوم؟ سب سے بڑی خیر خواہی ایک مسلمان کے حق میں یہ ہے کہ اس کو شرک کے راستے سے نکال کر توحید کے راستے پر لائیں۔ اگر وہ انسان درگاہوں پر سجدے کرنے والا ہو، درگاہوں پہ جا کر منتیں مانگنے والا ہو، اس کو آپ جائیں سمجھائیں کہ حقیقت میں توحید کیا ہے، توحید کی عظمت کیا ہے، اس انسان کو سمجھائیں اور اس کو ایک اللہ کی طرف لگا دیں۔ گناہوں کی زندگی میں زندگی بسر کر رہا ہے، نیکیوں کی طرف اس کو لائیں۔ یاد رکھیں یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے ہمارے بھائی کے حق میں، اس سے بڑی کوئی اور خیر خواہی ہو سکتی نہیں ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون،
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. محترم بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت و جلالت، شان و شوکت، ہر طرح کی بزرگی، پاکیزگی، بڑائی، بادشاہی و شہنشاہی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو میرا اور آپ کا خالق، مالک اور معبود حقیقی ہے۔ بعدہ درود و سلامتی کا نذرانہ ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المتقین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورۃ الاعراف کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں صالح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی فرما برداری کی طرف ابھارا، لیکن قوم والے تھے کہ برابر نافرمانی میں اڑے رہے، اپنے غلط افکار و خیالات اور اپنے شرک و بدعات میں قوم پڑی رہی۔ آخر کار اللہ رب العالمین نے آسمان سے عذاب نازل کر دیا، اور عذاب نازل کرنے کے بعد سارے لوگ تباہ برباد ہو گئے۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام کے سامنے قوم ہے، قوم والوں کی ساری لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ صالح علیہ السلام نے اس وقت اپنی قوم سے کہا تھا، یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے اللہ کے پیغام کو تمہیں پہنچا دیا تھا، میرا کام جتنا تھا اللہ کی جانب سے جو چیزیں مجھے دی گئی تھی میں نے پہنچا دیا تھا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، نہ صرف پہنچایا بلکہ میں نے تمہاری خیر خواہی کی۔ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم لوگ ہو کہ خیر خواہی کرنے والے کو پسند نہیں کرتے ہو، خیر خواہی کرنے والوں کو تم لوگ محبت نہیں کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہر نبی اپنی امت کی طرف سے درد مند رہتا ہے، اور خاص کر وہ قوم جس قوم کو اس کے نبی کے سامنے ہلاک و برباد کر دیا جائے، اس کا غم اور بھی زیادہ بڑا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسری چیز اور اہم چیز وہ یہ ہے کہ ہر نبی اپنی امت کا خیر خواہ ہوتا ہے، ہر نبی اپنی امت کا بھلا چاہنے والا ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا ہے نہ صرف صالح علیہ السلام کی یہ بات ہے، بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں، آپ امت کے سب سے بڑے خیر خواہ اور ہمدرد تھے۔
اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے راتوں میں اٹھ کر رویا کرتے تھے، اللہ سے اپنی اس امت کے بارے میں خیر کا سوال کیا کرتے تھے۔ اور بتاؤ اللہ کے نبی سے بڑھ کر خیر خواہ انسان ہمارا کون ہو سکتا ہے؟ حضرات، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا، اے میرے صحابہ بتاؤ، میں نے جو اللہ کی طرف سے پیغام پایا ہے کیا میں نے اس کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی کیوں نہیں، ضرور آپ نے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، بتاؤ اللہ اگر میرے تعلق سے تم سے سوال کرے کیا جواب دو گے قیامت کے دن؟ سارے صحابہ ایک زبان ہو کر کہنے لگے، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ کہا، اے اللہ کے نبی ہم جواب دیں گے کہ آپ نے اللہ کی طرف سے جو پیغام پایا تھا وہ پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے، وادیت، اور آپ نے اپنے حق کو ادا کر دیا ہے، ونصحت، نہ صرف آپ نے حق ادا کیا بلکہ ہمارے ساتھ آپ نے خیر خواہی بھی کی۔ کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے نبی بھی اس امت کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، اور آج کا یہ خطبہ اسی خیر خواہی پر رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ حضرات، خیر خواہی کسے کہتے ہیں؟ یعنی عام الفاظ میں اگر آپ جاننا چاہیں، خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھائی کا بھلا چاہیں، کسی بھائی کے ساتھ آپ بھلائی کریں، اچھائی کریں، برائی نہ کریں، یہ خیر خواہی ہے۔ اور خیر خواہی یہ دو طرح کی ہو سکتی ہے، یا تو انسان بھلا کرے یا پھر انسان بھلا چاہے۔ ہر انسان بھلا کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن ہر انسان بھلا چاہنے کی طاقت ضرور رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ میں اور آپ اپنے بھائی کے تعلق سے دل میں اچھا خیال اور بھلائی کا خیال ضرور کر سکتے ہیں، تو یہی معنی اور مفہوم ہے خیر خواہی کا۔ یاد رکھیں، اگر میں اور آپ اسلام کا انٹروڈکشن چاہتے ہیں، ہمارے پورے دین کا انٹروڈکشن چاہتے ہیں، ایک صفحے میں نہیں، ایک سطر اور ایک لائن میں نہیں، ایک لفظ میں اگر پورے دین اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو جان لیں النصیحہ، دین یہ خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، تمیم الداری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے نبی نے کہا الدین النصیحہ، اے میرے صحابہ دین یہ خیر خواہی کا نام ہے، پورا کا پورا اسلام سراپا خیر ہی خیر ہے اور خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی یا رسول اللہ لمن، اللہ کے نبی یہ جو خیر خواہی ہے کس کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا للہ ولی کتابی ولی رسولی ولی ائمت المسلمین وعامتہم، سب سے پہلی خیر خواہی کا حقدار اللہ ہے، یعنی بندے اللہ کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں اور آپ اس کو اپنا حقیقی معبود جانیں، ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا معبود اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے در پر ہمارا سر نہ جھکتا، اس کے علاوہ کسی اور سے ہم دعائیں نہ مانگتے ہوں، ہماری جھولی نہ پھیلاتے ہوں، ہمارا خالق مالک اور معبود حقیقی اللہ کے ساتھ خیر خواہی، ولی کتابی، اور کتاب کے ساتھ خیر خواہی، یعنی اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس کے ساتھ خیر خواہی۔ کیا مطلب؟ یعنی اس قرآن مجید کو پڑھنا پہلی چیز، قرآن کے ساتھ خیر خواہی۔ دوسری چیز، اس قرآن مجید کو سمجھنا، غور و فکر کرنا، اس کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور تیسری چیز، اس قرآن مجید کو پڑھنے، غور کرنے کے بعد، سمجھنے کے بعد عمل کرنا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے، جب آپ نے عمل کر لیا ساری انسانیت تک اس کے پیغام کو پہنچانا ہے، یہ قرآن کے ساتھ خیر خواہی۔ اور ولی رسولی ہی، رسول کے ساتھ خیر خواہی، یعنی خیر خواہی رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول پر ایمان لانا،
اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اور آپ کی گستاخی نہ کرنا، نہ آپ کی شان میں غلو کرنا، بلکہ جو مقام اللہ نے آپ کو دیا وہ مقام دینا، رسول کے ساتھ خیر خواہی۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ کیا مطلب؟ یعنی حکمران اگر بھلی بات کا حکم دیتے ہیں ان کی بجاوری کرنا، شریعت کے خلاف اگر ان کی بات نہ ہو ان کی بات مان لینا۔ وَلِعَامَّتِهِمْ، اور سارے لوگوں کے ساتھ، ساری انسانیت کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان کا بھلا چاہنا، برا نہ چاہنا۔ حضرات، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو ایک بات جان لیں، خیر خواہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے خیر خواہی کرنے پر بیعت لیا کرتے تھے۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے۔ کیا بیعت؟ یعنی زندگی بھر میں نماز قائم کروں گا، اللہ کے نبی پہلی بیعت ہے۔ اور دوسری بیعت، زندگی بھر زکوٰۃ ادا کروں گا۔ اور تیسری بیعت، والنصح لکل مسلم، اللہ کے نبی آپ کے سامنے بیعت کرتا ہوں کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، کسی کے ساتھ برائی میں نہیں کروں گا۔ نہ صرف بیعت کے حد تک یہ معاملہ محدود نہیں تھا، آپ دیکھیں جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ خیر خواہی کی اس بیعت پر کیسے عمل کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ غلام کو بھیجے، جاؤ جا کے ایک گھوڑا لے آؤ۔ غلام گیا اور جانے کے بعد ایک گھوڑا تلاش کیا، بہترین گھوڑا، بڑا عمدہ اور نفیس گھوڑا، اور اس کی قیمت 300 درہم طے کر لیا۔ قیمت کی ادائیگی کے لیے مالک کے پاس آئے، یعنی جریر بن عبداللہ کے پاس۔ جریر بن عبداللہ نے گھوڑا دیکھا، بڑا عمدہ گھوڑا ہے، پوچھا قیمت کیا ہے؟ بولا کہ 300 درہم پہ ہماری بات طے ہوئی ہے۔ جریر بن عبداللہ نے کہا کہ یہ گھوڑا تو 300 درہم کا نہیں معلوم ہوتا ہے، یہ گھوڑا اتنا عمدہ اور اتنا نفیس 300 درہم میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میرے خیال میں اس گھوڑے کی قیمت 800 درہم ہونی چاہیے۔ لہذا 800 درہم دے کر گھوڑے کو لے لیا انہوں نے۔ کیا مطلب؟ یعنی سوچا کہ اس آدمی کو اس کی اہمیت معلوم نہیں ہے، اس گھوڑے کی، اس گھوڑے کی اہمیت اس آدمی کو معلوم نہیں ہے۔ بات جتنی طے ہوئی ہے 300 درہم کی، دے دیتے کافی تھا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی سے خیر خواہی کی بیعت کی ہوئی تھی، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، دل گوارا نہ کیا کہ 300 درہم میں اس کو خرید لوں، کہا کہ اس کی اصل قیمت 800 درہم ہے، 800 درہم میں لے لی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی آج بازار میں جا کے ایسے کریں، آج تو مسئلہ الٹا ہے، 10 کی قیمت، 10 روپے کی چیز 100 روپے میں آج بکتی ہے، 100 روپے کی چیز 1000 روپے میں بکتی ہے۔ آج میں یہ نہیں کہتا، لیکن اگر آپ دیکھیں واقعی قیمتی اگر چیز ہے لیکن اس بیپار کرنے والے کو اس کی اہمیت معلوم نہ ہو، دھوکے میں اگر ہو، اور آپ اس چیز کو جانتے ہوں، اللہ کے لیے اس کے ساتھ خیر خواہی کریں اور جتنی اس کی قیمت بنتی ہے ادا کر دیں۔ یہ بندے کے ساتھ خیر خواہی، ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ حضرات، اسی طرح آپ دیکھیں جس انسان کے اندر یہ صفت آ جائے نا، خیر خواہی کی یہ صفت اگر انسان کے اندر آ جائے، اس کے سوچنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، اس کا تصور الگ ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی اس روایت کو آپ یاد کریں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی امتوں کے 2 آدمیوں کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ ایک آدمی تھا، اپنے بھائی کے پاس گیا، جا کر زمین خرید لیا، زمین اس نے خرید لی ہے، اور خریدنے کے بعد اس زمین میں اب وہ کام کرنے لگا ہے، اور کام کرنے کے دوران جب اس نے کھدائی کی تو ایک سونے کا خزانہ اس سے برآمد ہوا۔ اب وہ آدمی سوچنے لگا کہ آخر اس کا کیا کروں، سونے کے خزانے کو اٹھایا اور اس کے مالک کے پاس، جس سے اس نے زمین لی تھی، اس کے پاس چلا گیا اور جا کر کہا، دیکھ بھائی، میں زمین کھود رہا تھا، اس کا کام میں نے شروع کر دیا ہے،
اور اس سے یہ سونے کا خزانہ برآمد ہوا ہے، لہذا میں نے تجھ سے زمین لی ہے، زمین کے اندر کی چیزیں میں نے تجھ سے نہیں لی ہے، یہ تیرا ہے، لے لے۔ میں اور آپ اگر ہوتے پہلے اس کو دبانے کی کوشش کرتے، چھپانے کی کوشش کرتے۔ یہ دیکھیں خیر خواہی ایک مسلمان کی۔ پھر وہ آدمی بھی بڑا خیر خواہ تھا، کہا کہ نہیں بھائی، نہ صرف میں نے زمین تجھے دی ہے بلکہ زمین کے اندر ساری چیزیں تجھے میں نے دے دی ہے۔ بعد میں دونوں لڑنے لگے، یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، نہیں نہیں یہ آپ کا ہے، وہ کہتا نہیں یہ آپ کا ہے، وہ کہتا نہیں یہ آپ کا ہے، اور آج ہماری بحث ہوتی ہے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ آخر کار قاضی کے پاس معاملہ آیا، قاضی نے دونوں کے درمیان فیصلہ کیا۔ کیا فیصلہ تھا؟ کہا کہ تیری بیٹی ہے؟ کہا کہ ہاں ایک بیٹی ہے۔ اس سے دوسرے آدمی سے پوچھا بیٹا ہے؟ کہا کہ ہاں بیٹا ہے۔ ایسا کر کے تیری بیٹی کو اس کی نکاح میں دے دے، اور اس میں شادی میں جو خرچ آئے گا اس سونے سے اس کا خرچ ادا کر دے، اور ان کی زندگی کے لیے اس سونے کو لگا دے، اور اس میں سے اللہ کے لیے کچھ صدقہ بھی کر دے۔ سبحان اللہ، یہ ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی۔ اللہ کے بندو، یہ خیر خواہی یاد رکھیں دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے یہ خیر خواہی۔ آئیے خیر خواہی کے حوالے سے دو چار باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات خیر خواہی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سب کے لیے مفید بنائیں۔ جہاں آپ جائیں آپ سے لوگوں کو فائدہ، آپ سفر کر رہے ہیں آپ کے ساتھی کو آپ سے فائدہ، آپ ایک پڑوسی ہیں، پڑوسی ہونے کے حیثیت سے آپ کے ایک بازو گھر والے کو فائدہ۔ آپ اپنی شخصیت کو مفید بنائیں، فائدہ مند شخصیت بنائیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے آپ میں یعنی لوگوں کے لیے جو مفید ہو، فائدہ مند ہو، وہ انسان سب سے بڑا بہتر انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مومن کی مثال دی ہے۔ پوچھا صحابہ کرام سے، میرے صحابہ بتاؤ مومن کی مثال کون سے درخت کی ہے؟ صحابہ کرام خاموش ہو گئے، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ آخر کار اللہ کے نبی نے خود بتا دیا کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ عبداللہ بن عمر چونکہ بیٹھے ہوئے تھے، واقعہ جب سارا ہو گیا اللہ کے نبی کے پاس سے جانے لگے، اپنے باپ عمر بن خطاب سے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، اے ابا جان مجھے اس چیز کا جواب معلوم تھا، لیکن میں نے شرم کے مارے اس کا جواب نہیں دیا ہے، چونکہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں اور میں چھوٹا بچہ، آخر زبان کیسے کھولوں، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی۔ عمر بن خطاب نے کہا ہے کاش تم جواب دے دیتے اور میرا سینہ خوشی کے مارے چوڑا ہو جاتا کہ میرا بچہ اللہ کے نبی کا جواب دیا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی نے یہ جو مثال دی ہے کہ مومن کھجور کے درخت کی طرح ہے، وہ کیسے؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کھجور کی ہر چیز فائدہ مند ہے، اس کی جڑیں فائدہ مند، اس کا تنا فائدہ مند، اس کی پتے فائدہ مند، اور اس کا پھل تو فائدہ مند ہے ہی۔ تو ایک مومن کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ جہاں رہے صرف اور صرف اس سے فائدہ ہی ہو۔ حضرات جب فائدے کی بات کی جائے انسان کیا سوچتا ہے؟ مفاد پرستی کا دور ہے، بھائی میرا فائدہ، میرے بچوں کا فائدہ، میری بیوی کا فائدہ، بس فائدے کو ہم نے محدود کر کے رکھا ہے مفاد پرستی کے اس دور میں۔ یاد رکھیں ہم اور آپ اس امت کے فرد ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا اخرجت للناس، کہ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، صرف اور صرف اپنا مفاد نہیں سوچیں گے، میں اور آپ جئیں گے تو لوگوں کے لیے جئیں گے، ساری انسانیت کے فائدے کے لیے میں اور آپ جئیں گے۔ ابوالکلام آزاد نے کبھی کہا تھا کہ جو انسان، جو بندہ اپنے لیے زندہ ہو گویا وہ اپنی قوم کے لیے زندہ لاش ہے، یعنی جو انسان صرف اپنا فائدہ سوچتا تو سمجھ جائیں کہ وہ انسان اپنی قوم کے لیے مردہ ہے، مر چکا ہے۔ حضرات گرامی یہ خیر خواہی ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی کا خیر نہیں کر سکتے ہیں، بھلائی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں، فائدہ کسی کو نہیں پہنچا سکتے ہیں، کم از کم ہماری ذات سے کسی کو نقصان بھی نہیں ہونا چاہیے۔
یہ بندے کے حق میں خیر خواہی. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے، سب سے افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ. تو حضرات، خیر خواہی میں سب سے پہلی چیز یہ ہے اپنے آپ کو مفید بنائیں، ہر کسی کے لیے فائدہ مند بنیں، نقصان کا باعث نہ بنیں. اور دوسری چیز بڑی اہم چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. خیر خواہی کے مسئلے میں اللہ کے نبی کے اس فرمان کو یاد رکھیں. تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو. یاد رکھیں، بڑی مشکل چیز ہے یہ، لوہے کے چنے چبانے سے بھی زیادہ مشکل چیز ہے. یعنی آپ اپنی پسند کو اپنی بھائی کی پسند بنائیں اور اپنی ناپسند کو اپنے بھائی کی ناپسند بنائیں. بہت مشکل کام ہے، یاد رکھیں، لیکن اپنے اندر پیدا کریں. آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں بھلائیاں ساری مجھے مل جائیں، اور وہی بھلائی اگر میرے بھائی کو ملتی ہوئی دیکھوں میرے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے کہ نہیں؟ اگر میرے بچے کا کسی گھر میں اچھے گھر میں رشتہ ہو گیا، کسی اچھے گھر میں، دیندار گھر میں، مالدار گھر میں رشتہ ہو گیا، میں خوش ہوں. اور وہیں پر میرے دوست کے بیٹے کا اگر اچھے گھر میں رشتہ ہو گیا، میرے پیٹ میں جلن ہونے لگتی ہے، درد ہونے لگتا ہے. یاد رکھیں، اللہ کے نبی نے کہا آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کے لیے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا. کھانے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، کھانا ذرا باسی معلوم ہوا، گھر میں کہتے ہیں امی سے، بیوی سے کہ کام کرنے جو آتے ہیں ان کو دے دو. اللہ کے بندو، یاد رکھیں، اللہ کے نبی کے اس اسوے کو یاد رکھیں اور اس فرمان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں. اپنے بھائی کی پسند کو اپنی پسند بنائیں اور اپنے بھائی کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنائیں. اسی طرح ایک اور چیز خیر خواہی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ کبھی کسی مجبور انسان کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں. انسان پہلے ہی سے حالات کا مارا ہوا ہے، زندگی کا ستایا ہوا ہے، مجبور ہے، اور ایسے وقت میں آپ اس کی مجبوری کا اللہ کے لیے ہرگز فائدہ نہ اٹھائیں. مثال کے طور پر ایک بیوہ عورت ہے، اب اس کے پاس 2 یتیم چھوٹے معصوم بچے ہیں. اس کا شوہر اس کو چھوڑ کر چلا گیا یا انتقال ہو گیا. بیوہ عورت ہے، لے دے کر اس کے پاس ایک مکان ہے، ایک گھر ہے جو خاص ہے، لیکن مجبوری ایسی ہے، گھر میں تنگیاں بہت زیادہ ہے. اب وہ بیوہ عورت اپنے گھر کو بیچنے کے لیے آئی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں، آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچیں گے کہ چلو یہ مجبور ہے اور اس کو ضرورت بھی ہے پیسوں کی، جائیں گے اور بہت سستے دام میں اس کو لے لیں گے، ہے کہ نہیں؟ آج کی یہ سچائی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اور آپ اس کو جا کر کہتے کہ دیکھ بہن، یہ گھر بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھر ایک ہی تیرے پاس چیز ہے، اس کو اپنے پاس رکھ. ہم اور آپ مل کر اس بیوہ عورت کے لیے اس کی تنگی کو آسانی میں بدل دیتے، اس کے لیے مدد کر دیتے، کوئی سہارا اس کا بن جاتے. ہونا تو یہ چاہیے. تو حضرات یاد رکھیں، اگر مجبور انسان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر مال کمائیں گے، اللہ اس مال میں برکت بھی نہیں دے گا. اسی لیے مجبور انسان کی مجبوری کا کبھی فائدہ نہ اٹھائیں. یہ انسان کے ساتھ خیر خواہی ہے. اور اسی طرح خیر خواہی میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ اگر اپنے بھائی میں کوئی بری چیز دیکھیں یا پھر کوئی عیب والی چیز دیکھیں تو اس کے ساتھ خیر خواہی اگر کرنا چاہتے ہیں، تنہائی میں جا کر اس کو سمجھائیں، تنہائی میں جا کر اس کو نصیحت کریں، اس کے ساتھ خیر خواہی کریں. یاد رکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی ہم اور آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. آئینہ دیکھیں، ہماری جتنی برائی ہے نا اتنی ہی دکھاتا ہے. ایک اگر دھبا ہے،
ایک اگر پھنسی ہے تو ایک ہی دکھائے گا، دو نہیں دکھائے گا۔ تو ہمارا اور آپ کا کردار اپنے مومن بھائی کے لیے ہونا چاہیے، جتنی غلطیاں ہوں، جتنی برائیاں ہوں، اتنی بتائیں۔ اور آئینہ کی ایک خصوصیت کیا ہے؟ آپ کی برائی آپ کے سامنے بتائے گا، لوگوں کے سامنے نہیں بتائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کی برائی کو آپ کے بھائی کے سامنے بیان کریں۔ آپ کے بھائی کی اگر کوئی عیب والی بات ہے، بری بات ہے، جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر رہا ہے، آپ اس کے پاس جائیں، نصیحت بھرے انداز میں اس سے کہیں، لوگوں کے سامنے اس کو رسوا نہ کریں اللہ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو انسان اپنے کسی بھائی کی عیب پر پردہ پوشی کرتا ہے، اپنے کسی بھائی کی برائی پر پردہ ڈال دیتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور اگر انسان، دوسری حدیث میں ومن کشف عن عورت اخیہ المسلم، اگر کوئی انسان اپنے بھائی کے عیب کو تلاشنے میں لگتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرتا ہے، برائی کرتے پھرتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اس کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ ہیں حتی یفضحہ بہا فی بیتہ، یہاں تک کہ اس آدمی کو اس کے گھر میں خود بدنام کر کے اللہ رکھ دیتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اگر میں اور آپ اپنے بھائی کے عیب کو چھپاتے ہیں، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آپ دیکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جو دنیا میں لوگوں کے عیبوں کو چھپاتے تھے، اللہ اس کا حساب لے گا، بندے سے کہے گا بندے بتا تو نے یہ گناہ کیا کہ نہیں کیا؟ بندہ کہے گا اللہ میں نے گناہ کیا ہے۔ اللہ پوچھے گا اللہ بندے بتا یہ گناہ کیا کہ نہیں کیا؟ بندہ کہے گا ہاں اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہے گا اے میرے بندے سن لے، دنیا میں تو میرے بندوں کے عیبوں کو چھپاتا تھا، میں نے بھی دنیا میں تیرے عیب کو چھپا دیے، اور آج میرے پاس پہنچا ہوا ہے، میں نے تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا، جا سیدھے جنت میں چلا جا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات، ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ہم اس کے عیبوں کو، اس کی برائیوں کو اس کے سامنے بیان کریں اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ اور اسی طرح ایک آخری چیز یہ ہے، سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہو سکتی ہے معلوم؟ سب سے بڑی خیر خواہی ایک مسلمان کے حق میں یہ ہے کہ اس کو شرک کے راستے سے نکال کر توحید کے راستے پر لائیں۔ اگر وہ انسان درگاہوں پر سجدے کرنے والا ہو، درگاہوں پہ جا کر منتیں مانگنے والا ہو، اس کو آپ جائیں سمجھائیں کہ حقیقت میں توحید کیا ہے، توحید کی عظمت کیا ہے، اس انسان کو سمجھائیں اور اس کو ایک اللہ کی طرف لگا دیں۔ گناہوں کی زندگی میں زندگی بسر کر رہا ہے، نیکیوں کی طرف اس کو لائیں۔ یاد رکھیں یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے ہمارے بھائی کے حق میں، اس سے بڑی کوئی اور خیر خواہی ہو سکتی نہیں ہے۔ اور ایک سب سے بڑی خیر خواہی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بھائی کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے میں اپنے ساتھ خیر خواہی یہ کروں کہ میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لوں، اپنی آل اولاد کو اور اپنی نسلوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی میں کوشش کروں۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ آپ ذرا غور کریں، دنیا میں ماں باپ بچوں پر کتنے مہربان ہوتے ہیں۔ بچے کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے باپ کو تکلیف ہوتی ہے، بچہ اگر اس کی انگلی خالی جل جائے ماں کو دل میں تکلیف ہوتی ہے، ماں اس درد کو دل میں محسوس کرتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ دنیا کی یہ چھوٹی تکلیفیں تم نہیں دیکھ سکتے ہو، اور آخرت میں جب یہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور تمہارے سامنے جلیں گے کیسے دیکھ پاؤ گے؟ اسی لیے آج ہی اپنے بچوں کے ساتھ خیر خواہی یہ کرو کہ انہیں دیندار بنا دو، انہیں توحید پرست بنا دو، انہیں ایک اللہ کی طرف لاؤ اور جنت کے راستے پر انہیں گامزن کر دو۔ یہ ہمارے بچوں کی خیر خواہی ہے۔ تو حضرات یاد رکھیں، خیر خواہی کی یہ صفت مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے والا بنا دے، اللہ ہم تمام کو ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا بنا دے،
اللہ رب العالمین ہم تمام کے اندر جتنے بھی حسد ہیں، گینہ کپٹ ہیں، بغض و عداوت ہیں، دشمنیاں ہیں، اللہ ہم تمام کی ان دشمنیوں کو ختم کر دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔